سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج عید الفطر کا دن ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دن کا نام عید الفطر کیوں رکھا گیا. ہماری دوسری عید عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، تو اسے عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا نام رکھنے کے لیے ہم لوگ کتنا جتن کرتے. ظاہر بات ہے انسانی زندگی پر ناموں کے اثرات ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا، اور عربی زبان میں حرب کے معنی جنگ کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ حرب نام رکھا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس بچے کا نام حرب نہیں حسن ہوگا. دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت علی نے اس دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے نام تبدیل فرمایا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں، اس بچے کا نام حسین ہوگا. تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت علی نے اس کا نام بھی حرب رکھا. بعض لوگوں کو ایک نام بہت پسند ہوتا ہے، کچھ انسانی فطرت ہے. تیسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا اور فرمایا کہ اس بچے کا نام محسن ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی زندگی پر ناموں کے اثرات پڑتے. حضور کے نکاح میں آنے والی امہات المومنین میں ایک ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام زینب نہیں تھا، حضور کے نکاح میں آئی اور نام ان کا برہ تھا. برہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ نیکی نمایاں طور پر کرنے والی. ظاہر بات ہے نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، خیر اور بھلائی کے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. بھلے کام، نیکی کے کام انسانوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے نہیں کیے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرمایا اور زینب نام رکھا. تو کوئی بھی نام اگر ہو تو اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے. آج عید الفطر کا دن، اس دن کو عید الفطر کیوں کہتے؟ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. اللہ پاک نے اس امت پر جو نوازشات کی ہے، جو انعامات عطا کیے ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے اس امت کو عمر کم دی، اس دنیا میں رہنے کا موقع کم دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے. یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، اور مشقت کے ماحول میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اور اپنے محبوب نبی کی امت کو کم رکھنے کا فیصلہ کیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بینا 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ جب اس نے حکومت کی تو 350 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم میں ہے کہ جب حالات سے بیزار ہو کر کے اور مایوسی کا شکار ہو کر کے جب انہوں نے بستی چھوڑی اور بستی چھوڑ کر کے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گئے اور ایک غار میں پہنچے، اللہ نے نیند مسلط کر دی، 309 سال تک سوتے رہے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے بہت لمبی لمبی عمریں دی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ظاہر بات ہے اگر 500 سال تک اس نے عبادت کی ہے تو اس کے علاوہ کچھ زمانہ اور بھی تو ہوگا۔ تو پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، اعمال کم دیے تھے۔ اس امت کو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دنیا میں یہ مشقت کی جگہ ہے کم رکھنے کا فیصلہ کیا تو ہمیں 60-70 سال کی عمر دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس عابد و زاہد کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے 500 برس تک اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ ہم تو ان کی برابری کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دیں تو ہماری تو زندگی ہی 60-70 سال کی ہے، کہاں 60-70 سال اور کہاں 500 برس، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو نیکیوں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ان کا تقابل اور برابری تو نہیں کر سکتے۔ یہ احساس تھا اور صحابہ کرام نے اس احساس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول جب اس اللہ کے بندے نے 500 سال تک عبادت کی ہے تو ہم تو اگر اپنی 60-70 سال کی پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دیں تو بھی ہم برابری نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے پچھلی امتوں کا نیکیوں میں مقابلہ اور برابری کرنا ناممکن ہے۔ جب یہ احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ پاک سے ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے فریاد کی اور پھر اللہ پاک نے ہمیں نیکی کے اور مواقع عطا کیے۔ پچھلی امتوں پر ایک وقت کی نماز فرض تھی، کہیں کسی امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، اللہ پاک نے اس امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی۔ اور معراج کا واقعہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تھا، اور وہ تحفہ تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اور تمام قولی عبادتیں سب کے سب اللہ کے لیے۔ زبان سے کی جانے والی عبادت ہو اے اللہ تیرے لیے، بدن سے ہونے والی عبادت ہو اے اللہ صرف تیرے لیے، اور مال کے ذریعے سے جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی صرف تیرے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنی امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا تھا، قولی عبادت کا، بدنی عبادت کا، مالی عبادت کا۔ اللہ پاک کی طرف سے اپنے محبوب نبی کو اور اپنے محبوب نبی کی امت کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ ظاہر بات ہے تحفہ ہوتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو وہ معمولی تحفہ نہیں ہوگا۔ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا
اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر و چشم قبول کیا، معراج سے واپس آنے لگے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، کیا تحفہ پیش کیا؟ حضور نے بتایا کہ قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت ہے اللہ صرف تیرے لیے۔ پوچھا کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت ابراہیم کی امت پر ایک وقت کی نماز فرض تھی، لیکن حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ اللہ پاک نے نوازا بھی تو بھر پیٹ نوازا، 50 وقت کی نمازیں تھیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا، حضور نے یہی بات بتائی، اور جب پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی تو وہ پڑھتی نہیں تھی، آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے، 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ جائیے کم کروائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس عرش پر گئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کی۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا 10 کم ہوئی 40 ہے۔ بولے 40 بھی بہت ہے، واپس جا کر کے کم کراؤ۔ پھر حضور عرش پر تشریف لے گئے، 10 نمازیں اور کم ہوئی، پھر 10 نمازیں اور کم ہوئی، پھر 10 نمازیں اور کم ہوئی، پھر جب 5واں چکر گئے تو 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ پھر جائیے، 5 بھی زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت عن ربی، مجھے اپنے پروردگار سے دیے ہوئے تحفے کو واپس کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 5 اب اس میں کمی نہیں کروانا ہے، اللہ پاک کی طرف سے کرم دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی، ہم نے ادائیگی کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے گی، ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ پچھلی امتوں پر 1 روزہ فرض تھا، عاشورہ محرم کا 1 روزہ فرض تھا۔ جب ہم پر روزوں کی فرضیت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا اور بنی اسرائیل سے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا، حضرت موسیٰ کی امت سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اور اسی طرح جو ہے ان کی امت بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اس دن ہم اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، ہم ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے خود بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھو، لیکن یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، ان کے جیسے ہم نہ نظر آئے، اس لیے وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہمیں 2 روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ میں نے پچھلے سال یہ بات کہی تھی کہ روزہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ ہم کسی کی نقل نہ کریں، ہم کسی کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ جب نیکی کے کام میں ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اور غیر ضروری باتوں میں ہم ان کی کیوں مشابہت اختیار کریں؟ اقبال نے اس پورے پس منظر کو ایک شعر کے اندر جمع کیا۔ اقبال اس امت کے اندر ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو سمجھا اور اسے سمیٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات انہوں نے کہی، یہ شعر کہا کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج،
پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے اور مغرب میں جاتا ہے تو اس کا نصیب اور مقدر ڈوب جانا ہے. مغربی اقوام کی نقالی اور اپنی زندگی کے مختلف موڑ پر ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا کہ لباس ان کے جیسا ہو، چہرہ ان کے جیسا ہو، بات چیت ان کے جیسی ہو، تہذیب اور کلچر ان کے جیسا ہو، تو ظاہر بات ہے آپ ان کی نقل کرو گے، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوبنا آپ کا مقدر ہے. آپ کو کوئی روک بچا نہیں سکتا. روزے کے اندر مشابہت نہ ہو. فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، 2 روزہ رکھیں گے. اللہ پاک نے اس امت پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، 1 مہینے کا روزہ فرض کیا. اور ایک روزے کی فضیلت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ اگر کسی نے رمضان المبارک میں جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پھر اللہ نے اسے توفیق دی اور عید کے بعد اگر اس نے ایک روزہ رکھ لیا قضا کی نیت سے تو ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی. لیکن رمضان کے روزے کا جو اجر و ثواب تھا، اس رمضان کے روزے کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھے تو بھی وہ اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کے ساتھ عطا کیا. آج اس وقت ہم عید الفطر کا دن منا رہے. عید کے معنی آتے ہیں وہ خوشی جو بار بار آتی رہے. عید کے معنی وہ خوشی جو بار بار آتی رہے. ہر سال یہ خوشی اللہ پاک ہمیں عطا کرتے. اور پھر فطر کا مطلب یہ ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ ہم نے روزوں کے ساتھ گزارا. ابھی آپ نے سنا کہ روزہ نام ہے کھانے سے رکے رہنے کا، پینے سے رکے رہنے کا، خواہشات نفسانی پورا کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. ہم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکے رہتے ہیں اور روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہتے ہیں تو یہ روزہ کہلاتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ بھوک لگی ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، پیاس لگی ہوتی ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، منہ اتنا سوکھ جاتا ہے کہ منہ میں لعاب باقی نہیں رہتا، گلا کانٹا ہو جاتا ہے. محنت مزدوری کرنے والے، دھوپ میں کام کرنے والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن سخت پیاس لگنے کے بعد بھی وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا. اتنا بڑا مجمع ہے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگی ہے، چھپ کر کے کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا. نفس کا تقاضا ہے، خواہش ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے سے رکا ہوا ہے. جب روزہ اس طرح رکھا جاتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے جو اجر و ثواب اللہ پاک دیتے ہیں اس کا اندازہ آج نہیں کل قیامت کے دن ہوگا. رمضان کا پورا مہینہ روزوں کے ساتھ گزرا، آج کا یہ دن جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا دن آیا تو پہلے دن کو اللہ پاک نے عید کا دن قرار دیا. آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. سال میں 5 دن ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جاتا. روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے. ان میں سے پہلا دن جو ہے شوال کا پہلا دن، چاند دکھنے کے بعد پہلا دن شوال کی پہلی تاریخ، یہ افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کا دن ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَوِعَالٍ، کہ یہ کھانے کا، پینے کا اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا دن. عید کا دن خوشی کا دن. اور خوشی کس کے لیے؟ جس نے روزے رکھے ہیں اس کے لیے خوشی کا دن ہے. جس نے رمضان بھر تراویح کا اہتمام کیا اس کے لیے خوشی کا دن ہے.
جس نے خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر کے یہ مہینہ گزارا، عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن۔ اب جو آدمی روزہ خور ہو، جو آدمی تراویح نہ پڑھتا ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرتا ہو، آج کے دن اس کو کیا خوشی ملے گی؟ عید کی خوشیاں ان کے لیے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا۔ جب یہ مہینہ پورا ہو گیا، آج خوشی کا دن ہے۔ رات جو گزری وہ انعام کی رات تھی، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور دن جو ہے یہ بھی انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو جس کے خزانے لامحدود ہیں، جو نوازنے میں کمی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، اللہ دینے سے کبھی نہیں تھکے گا۔ اعلان ہوتا ہے چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف، جو مانگو گے ملے گا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی، جو تمہاری چاہتیں ہوں گی پوری ہوں گی، تمہاری مرادیں اللہ تمہارے دامن کو بھر دے گا۔ آج ہم مہینہ بھر روزہ رکھ کر کے، تراویح کی مشقت اٹھا کر کے آج اجر و ثواب لینے کے لیے عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، لیکن مدینہ منورہ کی مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چھوڑ کر کے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ اعلان ہوتا ہے آؤ اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جس کے خزانے لامحدود ہیں، جو چاہو گے وہ مانگو، مرادیں پوری ہوں گی۔ آج اس وقت ہم لوگ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، روزوں کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا کی، ہم نے عبادتیں کی ہیں اور اس پر لامحدود اجر و ثواب اللہ پاک عطا کریں گے۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے لمبی عمریں دی تھی، نیکی کے مواقع خوب ملے تھے۔ اس امت کو اللہ نے عمر کم دی، کم زندگی میں، تھوڑی زندگی میں آدمی کتنی نیکی کر سکے گا؟ پچھلی امتوں سے نیکیوں میں ہم برابری کر سکیں یا ان سے آگے جا سکیں، اس کے لیے اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، اللہ نے رمضان کے روزے تراویح عطا کی، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے اس احساس کے پیش نظر کہ اللہ کے اس بنی اسرائیل کے بندے نے 500 برس تک عبادت کی تھی، اللہ نے شب قدر کی نعمت عطا کی کہ اگر کسی نے شب قدر کی عبادت کر لی، شب قدر کی عبادت کر لی، تو اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اللہ نے شب قدر عطا کی۔ اگر کسی کو زندگی میں 10 شب قدر مل گئی تو گویا اس نے 830 سال سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ان کی شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، جب سحری کے لیے اٹھے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ مانگ لیا، رات اس نے عبادت میں گزاری۔ یہ رات اگر شب قدر تھی اس کو شب قدر مل گئی، گویا اپنی زندگی کے جتنے سال بالغ ہونے کے بعد اسے ملے، ہر سال اس نے شب قدر کی عبادت کی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کتنے سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کا فضل ہے اس امت پر۔ اللہ پاک کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی کہ زندگی کم دی لیکن نیکی کے مواقع اللہ پاک نے خوب عطا کیے۔ نماز تو عبادت ہے، روزہ تو عبادت ہے، ہماری اس شریعت نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت قرار دیا ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتا دینا بھی عبادت ہے۔ کسی نابینا، کسی معذور اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے روڈ کراس کرا دینا بھی عبادت ہے۔
اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گی اللہ اسے مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم دن میں بار بار دیکھیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ بھی تم دیکھو گے تو اللہ پاک ہر مرتبہ دیکھنے پر مقبول حج عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ باقید حیات ہیں، ماں باپ کا سایہ باقی ہے، ان کی قدر کر لو۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ انہیں راضی اور خوش کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ جمعیت علماء کو چاہیے کہ وہ اولڈ ہوم قائم کرے، بوڑھوں کا گھر۔ میں نے کہا مالیگاؤں ابھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دے اور بے گھر ہو کر وہ زندگی گزارے، اور جمعیت علماء ایسے بے سہارا گھر سے نکالے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ہکالے ہوئے بوڑھے ماں باپ کو ہم گھر بنا کر کے رکھے۔ ابھی مالیگاؤں میں اتنے برے دن نہیں آئے، اللہ کا کرم ہے، مالیگاؤں کے لوگ اپنے والدین کی قدر کرتے، اور ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آج کا دن یہ افطار کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کی خوشی بار بار پلٹ کر کے آتی ہے۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ہمارے دین اسلام کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے، پہلے انسان حضرت آدم، وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی اور اس کی تکمیل ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ وہ دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور یہی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آج دنیا میں جتنے مذاہب اور جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جس کا کچھ نہ کچھ ثبوت ملتا ہے۔ اکثر ادیان اور اکثر دھرم اور دین تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بیس نہیں ہے اور جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس کچھ رسومات ہیں، باپ دادا کا طریقہ ہے، زمانے اور حالات کے پیش نظر کچھ کام ہے، ایسی چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے دھرم کا نام دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر مذہب اسلام میں ارتداد کے لیے سزا مقرر ہے کہ اگر کوئی اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، کسی بھی وجہ سے چھوڑ دے۔ آج تو جیسے چلن ہے، اپنی بچیوں کو ہم عصری تعلیم کے لیے مخلوط نظام تعلیم میں بھیج دیتے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں مل کر کے پڑھتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو اس کے اثرات تو پڑیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر کبھی کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ، کبھی کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ تعلق بنا لیتی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، یا تو ہندو لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے یا مسلم لڑکی ہندو ہو جاتی ہے، اپنا دھرم چھوڑ دیتے۔ اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں زندگی کے تمام شعبہ حیات کے لیے ایک حکم موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان تھا، مرد یا عورت، اس نے اپنا دھرم بدل لیا، دھرم پریورتن ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی مذہب اختیار کر لیا، چاہے وہ مذہب اختیار کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے ہماری شریعت میں ایک حکم موجود ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے اپنا مذہب، اپنا دھرم کیوں چھوڑا ہے۔ اگر شکوک و شبہات کی بنا پر اور اسلامی احکام کے کسی حکم کو ناپسند کرتے ہوئے یا برا سمجھتے ہوئے اس نے چھوڑا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے احکامات ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں،
اگر ان مذاہب کے ماننے والے اپنا دھرم چھوڑ دیں تو ان کے مذہب کے اندر کیا ایسا کوئی حکم موجود ہے؟ آپ تحقیق کر لیجئے کہ نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ اسلام دھرم جو ہے یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، حتیٰ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں کھانے کا بھی طریقہ بتایا ہے، پینے کا بھی طریقہ بتایا ہے، سونے کا بھی طریقہ بتایا ہے، چلنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا ہے۔ مرد اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، خصوصی ملاقات، ہمارے لیے احکامات ہے کہ یہ ملاقات کیسے ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ مذہب اسلام ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ آج مذہب اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ غیروں کا نہیں، ہمارا قصور ہے۔ قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشادات و فرمودات جسے ہم حدیث کہتے ہیں، یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہندو بھائی کو اپنے مذہب کا تعارف نہیں کرایا، اسے پتا نہیں ہے کہ اسلام دھرم کیا ہے، وہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ ان کی مسجد کیسی ہوتی ہے۔ ٹریننگ پر ایک صاحب آئے ہوئے تھے، جامع مسجد میں ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، مجھ سے کہنے لگے مسجد میں ملاقات کے بعد کہ کیا میں مسجد دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ ضرور دیکھ سکتے ہو۔ ان کو میں نے اپنی جامع مسجد سب بتایا، تو سب ہونے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اکھاڑا کہاں ہے؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، لیکن دوسری قوموں کو یہ باور کرایا گیا ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ان کی مسجدوں میں اکھاڑا ہوتا ہے، یہ مسجدوں میں آنے والوں کو لاٹھی چلانا، تلوار چلانا، نشانہ بازی اور فائرنگ کرنے کی ٹریننگ دیتے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اس آفیسر نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آج تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے اور ہمیں یہ بتایا اور سمجھایا گیا تھا کہ ان کی مسجدوں میں اکھاڑا ہوتا ہے، تو آپ جتنے لوگ آئے ہیں ہندو سماج کے، ان کو اپنی مسجد بتاؤ۔ ان سے میں نے کہا کہ یہ تو میری جامع مسجد ہے، مالیگاؤں میں 300 سے زائد مسجدیں ہیں، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو کہیں اکھاڑا نہیں ملے گا۔ کہنے لگے کہ اتنی اہم بات ہے اور اس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں بھر دی گئی ہے کہ لوگ مسجد کو ایسے آ کے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ یہ جملہ آپ نے سنا تو آپ کو ہنسی آ رہی تھی۔ ہم اپنی مسجدوں میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کو پتا نہیں ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم انہیں اپنی مسجد کا تعارف کرائیں، اپنے مذہب کا تعارف کرائیں۔ جب مذہب کا تعارف ہوگا تو مذہب کا تعارف ہونے کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اسلام نے کتنی محبت کی تعلیم دی۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم تحاببتم، کہ تم سلام کو عام کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے سلام کریں، اپنے ہندو بھائیوں سے آپس میں جو آمنا سامنا ہوتا ہے اس موقع پر ہم سر ہلا کر کے، مسکرا کر کے، اور جو مختلف بول ہوتے ہیں وہ بول کر کے ان سے اپنی محبت کا رشتہ قائم کریں، نفرت ختم ہوگی۔ ایسے حضور نے فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، محبت پیدا ہوگی۔ ہمارا مذہب محبت کا پیغام دیتا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ آج اسلاموفوبیا ہے، یعنی پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسلام پر طرح طرح کے غلط الزامات لگائے جائیں، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو الزامات وہ لگاتے ہیں وہ ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آج اگر جیل میں آپ جاؤ گے، پولیس اسٹیشن میں آپ جاؤ گے، اس میں جرائم اور کرائم کی کرنے والوں کی لسٹ دیکھو گے تو اس میں زیادہ تر لوگ آپ کو مسلمان ملیں گے۔
چوری کرنے میں ہم 1 نمبر پر، لوٹ مار کرنے میں ہم 1 نمبر پر، جھگڑا کرنے میں ہم 1 نمبر پر، گالی گلوچ دینے میں ہم 1 نمبر پر، دھوکہ دینے میں ہم سب سے آگے۔ جب کوئی چوری کرتا ہے تو پولیس اسٹیشن میں اس کو ایسے ایک پارٹی پکڑائی جاتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں چور ہوں۔ آپ اگر پولیس اسٹیشن میں جا کر یہ تصویریں دیکھو گے، زیادہ تر اس میں آپ کو مسلمان ملیں گے۔ ہم نے اپنے اعمال اور افعال سے ان کو بتایا کہ واقعی تم جو بات اسلام کے بارے میں بولتے ہو وہ واقعی صحیح ہے۔ ہم نے اسلام کا اپنے اعمال و کردار سے غلط تعارف پیش کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا تعارف اپنے اعمال اور کردار کے ساتھ پیش کریں۔ ہم یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، نشہ نہیں کرتا، بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھگڑا نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اس طرح زندگی گزارے۔ اگر ہم اپنے اخلاق اور اپنے اچھے کردار کو، جو ہماری اسلامی تعلیمات ہے، مذہبی تعلیمات ہے، دھارمک تعلیمات ہے، اس کو اختیار کر کے زندگی گزارے، اسلام مشرق سے مغرب تک جائے گا، زمین سے آسمان تک جائے گا، اور لوگ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں گے۔ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا نہیں، ان کو سمجھایا نہیں۔ اسلام میں وہ خوبی ہے اور وہ صفات ہیں کہ اگر اس کو دیکھا سمجھا جائے اور صحیح معنوں میں اسلامی اعمال کو، کردار کو اختیار کیا جائے تو دنیا میں وہی ماضی والی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ ہم نے کبھی اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، الزام ہے ہم پر کہ ہم نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا، یہ الزام ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ ہم نے کبھی اپنے دین کی تبلیغ طاقت کے بلبوتے پر نہیں کی ہے، تلوار کے بلبوتے پر نہیں کی ہے۔ لیکن جب ہمیں مٹانے کی کوشش کی گئی اور جب ہماری جان پر بنائی اور جب ہمارے مذہب پر بنائی، تو کوئی ہمارا مذہب ہی مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، تو اس کو بچانا، اپنی جان بچانا، اپنا مال بچانا، اپنی آبرو بچانا، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ ہم کبھی چڑھ کر کے نہیں جاتے۔ آپ ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، جب ہم پر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو ہماری شریعت اور دھرم کا حکم ہے کہ ہم اپنی جان، مال، عزت و آبرو، اپنی مساجد، خانقاہوں کی حفاظت کریں۔ ہم پہل نہیں کرتے، لیکن ظلم سہنے کی بھی ہم کو تاکید کی گئی ہے کہ ظلم برداشت مت کرو۔ اگر ظلم سہو گے تو ظالم کی ہمت بڑھے گی، اور آج وہ آپ کے گریبان تک ہاتھ لایا ہے، کل دوسروں کے گریبان تک جائے گا۔ آج آپ کے گھر تک آیا ہے، کل دوسروں کے گھر تک جائے گا۔ آج اس نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کل دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ آج جس طرح کے حالات ہیں، ان تمام حالات کے اندر ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا ہے۔ ہم ہندوستان میں ہیں، ہماری تعداد 25 کروڑ ہے، کوئی 30 کروڑ بولتا ہے، کوئی 20 کروڑ بولتا ہے، کوئی 15 کروڑ بولتا ہے، جو ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم کروڑوں میں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ 25 کو 24 بول سکتے ہو، 20 کو 19 کر سکتے ہو، 16 کو 15 کر سکتے ہو، لیکن کروڑوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے۔ یہاں کی حکومت غیر مذہبی حکومت ہے، یعنی مذہب کی حکمرانی نہیں ہے، ایک سیکولر دستور ہے، جس دستور نے ہر ہندوستانی کو اس بات کا پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اپنی عبادت کے لیے مسجد، مندر، گردوارہ، چرچ بنا سکتا ہے، وہ عبادت کے لیے آزاد ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔
آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، آپ کو کوئی روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا، کسی ہندو بھائی کو مندر میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کسی کرسچن کو چرچ میں جانے سے، کسی سردار جی کو گردوارے میں جانے سے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہم اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے مذہب اور دھرم کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور پرچار کا ہمارے دستور اور سنویدھان نے پورا حق دیا ہے، پورا حق دیا ہے۔ اس لیے ہندوستان ایک سیکولر، جمہوری اور غیر مذہبی ملک ہے۔ یہاں پر رہ کر کے ہم اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ ملکوں کے حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے ہندوستان میں یو پی کی کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے؟ ابھی ماضی قریب میں جو کچھ ہوا آپ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن ایک بات افسوس کی بات ہے کہ قانون کے نام پر لا قانونیت کو لادنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہم کسی مجرم کی، کسی گنہگار کی حمایت نہیں کرتے۔ جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہے، اسے قانون کے دائرے میں لا کر کے سزا دینی چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار ہمارے ملک کے دستور، آئین، سنویدھان نے کسی کو نہیں دیا۔ ایک بات اگر سنی جا سکتی ہو تو سن لے کہ کفر اور شرک کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کفر اور شرک کے ساتھ حکومتوں کو باقی رکھتا ہے، لیکن کسی کی حکومت، کسی کا اقتدار ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اور ہمارے نبی نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے مالک کو، اللہ کو تم ایشور کہو، گاڈ کہو، اس کو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ ایک ماں کے مقابلے میں محبت ہوتی ہے۔ ہمارا مالک ہم سے ہماری ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی تو اس کائنات کا خالق اور مالک کیسے ظلم برداشت کرے گا؟ اگر اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی حکومت کو ظلم و بربریت کے ساتھ باقی نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا نہیں، اوپر والے کا فیصلہ ہے۔ اور آپ سن لو، اقتدار کسی کا ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ دنیا کی جانے دیجئے، اپنے دیش بھارت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، پہلے کسی کا اقتدار تھا، پھر کسی کا اقتدار رہا، پھر کسی کا اقتدار رہا، اور اب تمہارا ہے۔ تم سے پہلے انگریز تھے، اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہندو مسلم تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں نے مل جل کر کے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا۔ جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ انگلینڈ تک سمٹ کر کے رہ گئے۔ تو دن سدا ایک نہیں رہتے، اور اقتدار کبھی کسی کا باقی نہیں رہتا، اقتدار بدلتا رہتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس لیے جو آج برسر اقتدار ہیں انہیں راج دھرم نبھانا چاہیے۔ نفرت کا ماحول پیدا کرنا، لڑاؤ بانٹو اور حکومت کرنا، یہ چیز زیادہ دن نہیں چلتی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں یہی کیا تھا، اور جب تک وہ اس میں کامیاب رہے، اقتدار پر رہے، اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندوؤں کو مسلمانوں سے، اور اس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کو آپس میں لڑانا اور اپنی حکومت قائم رکھنا، یہ انگریزوں کا طریقہ تھا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول بہت مشہور انگریزی کا جملہ ہے، یہی ان کا طریقہ تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے باقی نہیں رہا، بہت دن تک لوگ بے وقوف نہیں بنتے، اور ایمان والا دوسری مرتبہ بے وقوف نہیں بنتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مسلمان
اس مالک پر ایمان رکھنے والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. 2 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ اعتماد کر کے دھوکہ کھا سکتے، لیکن 1 مرتبہ چوٹ لگنے کے بعد دوبارہ پھر دھوکہ نہیں کھاتے. اور اگر دوبارہ آپ دھوکہ کھا رہے ہو تو آپ اپنے ایمان کی خبر لو، ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتے. اپنے ایمان کا جائزہ لو. ایک بات بہت نمایاں طور پر سمجھنے کی ہے کہ اس طرح کی موٹی موٹی باتیں ہم اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماضی کے مقابلے میں آج مسلمانوں میں تعلیمی بیداری آئی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اور تعلیم کی ہر فیلڈ کے اندر آپ کو مسلمان نمایاں طور پر ملیں گے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں تعلیم کے میدان میں آگے ہیں. ہر سال جو رزلٹ آتا ہے اس رزلٹ کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پھر لڑکیوں نے بازی مار لی، اور تمام فنون کے اندر ہر لائن سے لڑکیاں آگے. مسلمانوں میں بیداری آئی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے. آپ 1 وقت کھانا کم کھائیے، آپ 2 جوڑے کپڑے کم بنائیے، آپ اپنا جیب خرچ کم کیجیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے. لیکن یہ تعلیم نوکری اور ملازمت کے لیے نہیں. آج لوگوں نے تعلیم کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور حصول معاش کے لیے لوگ پڑھتے ہیں. کہ بھئی کیوں پڑھ رہا ہے؟ بولے میں ٹیچر بنوں گا. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولے میں ڈاکٹر بنوں گا. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بولے میں انجینئر بنوں گا. یعنی یہ روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہم منع نہیں کرتے کہ اس کو روزگار کا ذریعہ مت بناؤ، لیکن تعلیم کے ساتھ اپنا دماغ بھی کھولو. اور اگر روزگار نہ ملے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ نوکری کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تجارت کرو. تجارت کے اندر جتنا رزق اللہ نے رکھا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اگر ہماری شریعت میں ہمارے پیغمبر کے ارشادات کا مفہوم اگر سمجھے تو 65% روزی اللہ نے تجارت میں رکھی ہے، اس کے بعد کھیتی میں رکھی ہے، اس کے بعد نوکری میں. ایک آدمی ساری زندگی نوکری کرتا ہے، کماتا ہے، کچھ پیسہ جمع کرتا ہے، آخر عمر میں گھر بناتا ہے، 2-4 سال رہتا ہے، ساری زندگی کما کر کے گھر بنایا اور 2-4 سال رہ کے چلا جاتا ہے، اور اس کی اولاد بولتی ہے ابا کے سمجھا نہیں رہا، گھر ایسے بنائے گرا تو ایسے بنا دیا. ساری زندگی کا حاصل ایک گھر. یہ نوکری کرنے والوں کی مثال دے رہا ہوں. اور جتنا آدمی ساری زندگی نوکری کر کے کماتا ہے، تجارت میں لوگ چند دنوں میں اس سے زیادہ بھی کما لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ نوازا جاتا ہے. نوکری کے چکر میں مت پڑو. ایسے بھی ہندوستان میں ہم کو نوکری نہیں ملتی، ایسے بھی نوکری نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی ہے آپ سمجھ رہے ہو. نوکری کے چکر میں مت پڑو، تجارت کرو، آپ ہنر سیکھو. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ ہنر نر ہوتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ نر اور مادہ. ہنر نر ہوتا ہے. آپ کے پاس ہنر ہے، آپ زندگی میں جہاں کہیں رہو گے اپنی روٹی روزی کا انتظام کر لو گے. آپ کے پاس ہنر رہنا چاہیے. اور ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تعلیم سے ملتی. آپ تعلیم کی فیلڈ میں آ کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. تعلیم لوگوں میں شعور پیدا کرتی ہے، تعلیم لوگوں میں بیداری اور احساس پیدا کرتی ہے. انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ملکوں کے حالات کدھر جا رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی آنے والے کچھ مہینوں میں
کارپوریشن کے الیکشن ہوں گے، سال 1.5 سال کے اندر اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جو لوگ آج برسر اقتدار ہیں وہ انگریزوں کی پالیسی لے کر کے چل رہے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، بانٹو اور حکومت کرو، نفرت کا ماحول پیدا کرو، لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرو اور اقتدار کا لطف اور مزہ لیتے رہو۔ آنے والے دن آج کے دن سے زیادہ برے ہوں گے، لیکن ہم مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہم کبھی گھبراتے نہیں۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا کمزور نہیں ہے۔ ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ہم کمزور ہونے کی وجہ سے ظلم و بربریت کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن وہ ظلم کو باقی نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں نا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ ظلم کرنے والوں کا اقتدار بہت کم ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اس پر ایمان و یقین نہیں رکھتا، اور ہمارا اس پر ایمان و یقین ہے۔ ہم کبھی حالات سے نہیں گھبراتے۔ 2-4 لوگوں کے مار دینے سے کیا ہندوستان میں مسلمان ختم ہو گئے؟ اور اگر تم ختم کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ دیش کی آزادی کے لیے ہم نے آپ نے مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا، دیش آزاد ہوا۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ ہمارے باپ دادا نے اپنی مرضی سے یہاں رہنا پسند کیا ہے۔ تم نہیں جا سکتے تھے اس لیے تم یہاں رہے۔ ہمارے باپ دادا دیش چھوڑ کر جا سکتے تھے لیکن ہمارے باپ دادا نے اس ملک میں رہنا اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے۔ اس ملک میں رہنا ہماری مجبوری نہیں ہے، اس ملک میں رہنا ہماری ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں رہنا ہماری چاہت اور ہماری پسند ہے۔ آپ ہمیں دیش نکالا نہیں دے سکتے کہ کروڑوں مسلمانوں کو ڈھکیل کر کے آپ بنگال کی کھاڑی میں ڈال دیں گے، ناممکن ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ مار ڈالیں گے، یہ ناممکن ہے۔ ہم اس دیش میں ہیں، یہیں رہیں گے، یہیں رہیں گے، مریں گے تو اسی مٹی میں ملیں گے۔ تم مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہو، ہمارا تو ٹھکانہ یہی ہے، ہمارا تو ٹھکانہ یہی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج ملک کے جو حالات ہیں، 2-4 لوگوں کے مار دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا یا مسلمان ختم ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں۔ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ پاگل پن ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور ظلم کی رات بہت لمبی نہیں ہوتی، انصاف کا، امن و شانتی کا سورج نکلتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے کا جو کام ہے وہ آپ کرو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آپ تعلیم دلاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور ملازمت اور نوکری کے چکر میں مت رہو۔ پڑھ لکھ کر کے اپنے اندر شعور پیدا کرو۔ جو نصیب اور مقدر کی روزی ہے، آپ تجارت کی لائن سے جدوجہد اور کوشش کرو، اللہ نصیب کی روزی تمہیں دے گا۔ دوسری بات، ملک کے موجودہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ابھی الیکشن آنے والا ہے نا، ہماری ووٹوں سے اقتدار میں گئے تھے۔ اللہ نے، اس ملک کے سنویدھان نے اور دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ اگر ہم کسی کو تخت پر بٹھا سکتے ہیں تو اس کا جنازہ بھی کاندھا دے کے اٹھا سکتے ہیں نا۔ اور یہ چشم سر سے دیکھے جانے والی چیز ہے۔ کسی کا اقتدار ہمیشہ باقی نہیں رہتا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ جو مالک کی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا معاملہ کرے گا، اس کا اقتدار لمبا رہتا ہے، اور جو اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کا اقتدار لمبا نہیں رہتا۔
لمبا نہیں رہتا. الیس الصبح بقریب. جب سورج ڈوبتا ہے تو پوری دنیا پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ الیس الصبح بقریب. رات بھی ختم ہوگی، سورج بھی طلوع ہوگا. کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو سورج کو طلوع ہونے سے روک دے؟ یہ نظام کائنات ہے. اس دنیا میں اوپر کا بنایا ہوا، اوپر والے کا بنایا ہوا دستور ہے. اگر سورج ڈوبا ہے تو سورج نکلے گا بھی. کبھی ہم تھے، کبھی کوئی اور تھا، آج تم ہو. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور آدمی جہاں سے چلتا ہے گھوم کر کے وہاں آتا ہے. اس لیے آج سماج اور معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمت سے کام لے. روزہ ہم سے اسی لیے رکھوایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف حالات پیش آئیں تو ہم برداشت کریں، صبر کریں. روزہ ہم سے اس لیے رکھوایا گیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اوپر والے کے احکامات کو مان کر کے زندگی گزاریں، اس سے ڈر کر کے زندگی گزارے. من مانی زندگی نہ گزارے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں. نہیں، ہمارا مذہب اور دھرم ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ، جو راستہ ہمیں بتایا ہے، اس راستے پر ہم کو چلنا ہے. اگر ہم صحیح راستے پر آ گئے، ہمارا راستہ کوئی کاٹ نہیں سکتا. ہم صحیح راستے پر آ گئے، ہم منزل تک پہنچیں گے، ہمارا راستہ کوئی روک نہیں سکتا. آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے. آج ہم پورے بھارت کی بات کر رہے تھے، میں اپنے شہر کی بات کروں گا. 12 نومبر کے معاملے میں اور رام نومی کے موقع پر پولیس کا کردار کیا رہا ہے، پورے شہر کو سمجھ رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ 12 نومبر کے معاملے میں کون تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. رام نومی کے معاملے میں کون تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ظلم ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ناانصافی ہوتی ہے. اگر آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کو بھگتنا ہے، آپ کو بھگتنا ہے. اگر آپ نے اپنی وردی کے ساتھ، آپ نے ملک کے سنویدھان و دستور کے ساتھ اگر انصاف نہیں کیا ہے، آپ ظلم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ناانصافی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو زمانہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ کو سزا ملنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم آ کر کے سزا دیں، ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کی بیوی بھی دے سکتی ہے، آپ کے بچے بھی دے سکتے ہیں، آپ کے بھائی بھی دے سکتے ہیں، آپ کا پڑوسی بھی دے سکتا ہے. اور اوپر والا تو انصاف کرتا ہی ہے نا. آپ کی زندگی سے چین اور سکون نکال لے گا. ایک کیا، اگر 2 ادھا بھی آپ مار لو گے تو چین اور سکون نہیں ملے گا. یہ 2 نظروں سے دیکھنا اور الگ الگ معاملہ اختیار کر کے چلنا. آپ کچھ بول کر کے اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہو کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے کو تسلی دے سکتے ہو، لیکن یہ تسلی زیادہ دنوں تک رہنے والی نہیں ہے. اوپر والے نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کو ضمیر دیا ہے، اور یہ ضمیر انصاف کے لیے کچوکے لگاتا رہتا ہے. آپ جب بستر پر جاؤ گے، رات کی تنہائی ہوگی، تو آپ کو آپ کا ضمیر ملامت کرے گا کہ تم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اور یہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا. آپ کو انصاف کرنا ہے. سماج میں اچھے برے سب لوگ ہوتے، کچھ برے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. آج ہندوستان میں اتنی کوشش کرنے کے بعد، نفرت کا اتنا بڑا بازار کھڑا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود، آج ہر دھرم میں، ہر سماج کے اندر اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. گناہ کرنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں.
آپ نے اگر انصاف کے ساتھ کام لیا اور ظالم کو ظلم سے روکا، گنہگار کو گناہ سے روکا اور زیادتی کرنے والوں کو زیادتی سے روکا، لا اینڈ آرڈر باقی رہے گا، امن و شانتی برقرار رہے گی۔ اور اگر آپ نے ظالموں کو، گنہگاروں کو راستہ دیا کہ یہاں تک آئے اور آگے چلے جاؤ، یہ مصیبت کل آپ پر آنے والی ہے۔ لا اینڈ آرڈر بگڑے گا، امن و شانتی بھنگ ہوگی، اور یہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوگا، ورنہ سماج میں اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی دکان مکان کو آگ لگے، کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو گولی لگے، کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے گھر کے لوگوں کا ہاتھ پیر ٹوٹے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی ہوئی دولت کو آگ لگا دی جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ یہ تھوڑے لوگ ہیں جن کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر انصاف نہیں کیا ہے، اوپر والا آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور سزا دینے کے لیے کسی کا آنا ضروری نہیں ہے۔ زندگی کا چین اور سکون وہ دیتا ہے، اور جس دن اس نے نظر پھیر لی، چین و سکون آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھر دولت رہے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، فوم کے موٹے گدے رہیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کے روم میں اے سی چل رہا ہوگا، آپ کو نیند نہیں آئے گی، ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی ہوگی اور آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن انصاف کرنے والا دھوپ میں مٹی کے اوپر ہاتھ کو تکیہ بنا کر سر رکھتا ہے، اس کو چین سکون کی نیند آتی ہے۔ اس لیے آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شہر کا امن و امان برباد ہو، ہم نہیں چاہتے کہ غلط طریقے سے ہم آپ کے اوپر دبدبہ قائم کریں، ہم نہیں چاہتے۔ اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے بھی اپنی اس تحریک کے لیے انصاف ضروری ہے، ایمانداری ضروری ہے۔ آپ دیوار کے پیچھے بات چیت کر کے آ کر کے کچھ تحریک چلانا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ دبدبہ قائم ہو جائے، ایسے دبدبہ قائم نہیں ہوتا۔ اپنے کاموں کے ساتھ ایمانداری ضروری ہے۔ آج اس وقت ہمیں اپنا راستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک عنوان دیا گیا کہ آج ہمارے شہر میں شادی شدہ مرد اور عورتیں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر موجود ہے، دوسرے مرد سے جو ہے تعلق قائم کرتی ہے۔ ایک مرد ہے، اس کے پاس جائز طریقے سے بیوی موجود ہے، وہ پرائی عورتوں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ آپ کان کھول کر کے سن لو کہ زنا زندگی کو کم کرتا ہے، زنا عمر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور زنا قرض ہے۔ آج آپ نے لیا ہے، آپ کو چکانا پڑے گا۔ زنا قرض ہے۔ میری اتنی لمبی بات میں کچھ آپ کو یاد رہے نہ رہے، کچھ جملے یاد رکھنا۔ ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا، اور زنا کر کے کبھی یہ مت سوچنا کہ سب چلے گا۔ آپ نے کیا ہے، لیا ہے، آپ کو چکانا پڑے گا، آپ کے خاندان کے لوگ چکائیں گے۔ زنا سے زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج لوگوں نے طریقہ بنا لیا ہے، جب کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کا ناجائز تعلق ہے، نظر رکھتے، اور جب موقع ملتا ہے جا کے عین وقت پر کھڑے ہو جاتے اور بولتے چچا باہر آؤ، تم دھر لیے گئے ہو، چچا باہر آؤ۔ رنگے ہاتھ پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد توڑی کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ توڑی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے توڑی بازی کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ ہو تو میں کچھ کروں۔ توڑی بازی۔ آپ ایسا کام ہی کیوں کرتے کہ کسی کی توڑی بازی کا شکار ہو جاؤ؟ غلط راستے پر جانے کا انجام غلط ہی ہوتا ہے۔
آج اس ملک میں ہم ہیں اور رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے. جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو یہ نعرہ دیتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، ہندوستان میں مسلمان دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے. آپ اس کو سائٹ لائن کر کے آپ یہ چاہو گے دیش ترقی کر لے، دیش کبھی ترقی نہیں کرے گا. آپ کو اگر ہندوستان کو، بھارت کو اگر ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے اور ترقی کی منزل تک جانا ہے تو آپ کو ہمیں ساتھ میں لینا پڑے گا. مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر کے چلو گے تو دیش ترقی کرے گا، ورنہ دیش اتنی بڑی اکثریت کو نظر انداز اور سائٹ لائن کر کے آپ اگر یہ چاہو گے کہ دیش ترقی کر لے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آج اس وقت عید الفطر کا موقع ہے. ہم ایک پیغام دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور یہی پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا. ہم نے مہینے بھر روزے رکھے ہیں تاکہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو، برداشت کی طاقت پیدا ہو. لیکن ظلم کرنے والے یہ سمجھ لے کہ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں ہوتی، انصاف کا سورج طلوع ہوتا ہے. اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، ایک وقت کھانا کم کھاؤ، 2 جوڑے کپڑے کم سلواؤ، جیب خرچ کم کرو، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اور یہ تعلیم کوئی ملازمت اور روزگار کے لیے نہیں، نصیب میں ہوگا ملازمت اور روزگار بھی ملے گا، لیکن ہماری نیت اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کر کے ہم ان کو باشعور بنائے، ایک اچھا ہندوستانی شہری بنائے اور تجارت کی راہ اختیار کرے تاکہ ہم جو ہے ترقی کی راہ، ہمارے پاس 2 پیسے ہوں گے ہم 2-4 لوگوں کے آنسو پوچھ سکیں گے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی ہمارا آنسو پوچھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اچھے دنوں کے سب ساتھی ہوتے ہیں، مصیبت اور پریشانی کے دنوں میں کوئی ساتھ نہیں دیتا. فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ. کمانا آسان ہے، کمانے کے بعد کمائی ہوئی دولت کو سنبھالنا مشکل ہے. صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا ڈھنگ سیکھو. آپ اگر اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. نہ ہم کبھی مایوس ہوئے ہیں، نہ ہم کبھی مایوس ہوں گے. لیکن یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم سنویدھان کے ساتھ ہی لے کے چل سکتے ہیں. آپ سنویدھان کو کنارے رکھ دیں اور چاہے کہ پھر دیش چلتا رہے تو دیش چلے گا نہیں. ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.